اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیا احد سے بھی بڑا بھاری دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ احد کا دن کیا تھا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین تمام کے باوجود تنگ ہو گئی۔ کون سا دن تھا احد کا؟ اللہ کے رسول کے شہادت کی افواہ اڑ گئی، لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ کیا دن تھا احد کا دن کہ 70 جان نثار صحابہ، جان نثار جلیل القدر سابقون الاولون، وہ میدان احد کے اندر ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ کون سا دن تھا احد کا دن؟ جب اللہ کے رسول کے رخسار مبارک جو ہے اس کے اندر جو ہے کہ لوہے کی کڑیاں پیوست ہو گئی تھی اور صحابہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر آپ کے رخسار سے نکالی، آپ لہو لہان ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کہ اس سے بھی کوئی سخت دن تھا؟ آپ نے کہا عائشہ اس سے بھی سخت دن تھا جب تیری قوم نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اور وہ طائف کا دن تھا۔ ایک زخم تو وہ ہے نا کہ جو جسم پر لگتا ہے، جسم لہو لہان ہوتا ہے، ایک زخم وہ ہے جو انسان کی روح کے اوپر لگتا ہے، ساری زندگی نہیں بھولتی۔ خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، آدمی کہتا ہے میں شکل نہیں دیکھوں گا اس نے اس مجلس کے اندر کی بات کہی، میں رشتہ نہیں کروں گا اس خاندان کے اندر، اس نے فلاں موقع پر میرے متعلق یہ بات کی۔ وہ ایک زبان، وہ ایک قول، ایک قسم، ایک پسند اور ناپسند بات کے اوپر انسان جو ہے عمر بھر کی دوستی اور یارانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے سنے گا کہ عائشہ تیری قوم نے میرے ساتھ سلوک کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پتھر تو ہمارے لوفروں نے، ہمارے لڑکوں نے، اور جب اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو آپ کی بغلوں کے اندر ہاتھ دے کر وہ کھڑا کرتے تھے کہ تاکہ آپ چلیں اور ان کو نشانہ بازی کے اندر آسانی ملے۔ لیکن کچھ جملے تھے کہ جو طائف کے سرداروں نے کہے تھے، نقل کفر میں بادشاہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا؟ میں تم سے زیادہ، میرا قبیلہ زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اولاد میرے پاس زیادہ ہے، کیا میں نہیں بن سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے روح کے اوپر اس گھاؤ کو برداشت کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے جہنم کی دعا نہیں مانگی، اللہ کے عذاب کی دعا نہیں مانگی۔ اور جب اللہ یعنی اس حد کے اندر کہ جب اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا، سیرت کے اندر پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، اللہ جذباتی تو نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر انسانوں کے جذبات تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے غضبناک ہو کر جو اس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور اللہ کے اپنے میرے نبی سے اجازت مانگو اور ان کو تباہ کر دو۔ انہوں نے اللہ کی سنوایا کہ نہیں، یہ نہیں مانتے ان کی نسل کے اندر سے کوئی آئے۔ ہم 4 کتابیں تقسیم کر کے، 5 ملاقاتیں کر کے، 10 اجتماعات کی دعوت دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا۔ ہمارے سامنے تو اسوہ نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ پیغمبر موجود ہے، پیغمبروں کی پوری فہرست موجود ہے۔ جائیے جا کر سورہ نوح پڑھیے، سورہ نوح کا ترجمہ پڑھیے، 950 سال کہنے کی بات ہے۔ اور وہ اگر آپ کو عربی کی شدھ بدھ موجود ہے تو حضرت نوح سورہ مبارکہ کے اندر کہتا ہے اللہ کے رسول اے اللہ میں نے ان کو صبح و شام پکارا، انی دعوت قومی لیلا نہارا، میں نے صبح و شام ان کو پکارا، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دی، میری بات کو نہیں مانا، میری بات فرار ہوئے میری بات۔ اور پورے 900 سال کی تبلیغ کے بعد ایک کشتی کے اندر لوگ آ گئے۔ ایک کشتی کتنی بڑی ہوگی؟ انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کشتی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ اس سینکڑوں سال کی تبلیغ اتنی سی آ گئی، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اسی سے دعا لگاؤ، اسی سے دعا مانگو، اپنے الفاظ اور اپنی کوششوں میں برکت کی دعا سے مانگو، لوگوں کے دل نرم ہوں گے کتنی نرم ہوں گے؟ وہ وقت اللہ کے پاس ہے کہ کب ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اس لیے آئیے وہ جو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو جو ہے متقی اور اپنے آپ کو جو یہ نہ کہو، اپنے نفس کو یہ نہ کہو کہ تم بہت پاک صاف ہو گئے، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون خدا خوفی۔ اس لیے جس پھل کے اوپر زیادہ پیڑ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اکڑ جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ جس پیڑ پہ پھل لگتا ہے تو وہ زمین کی طرف جھکتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دین دیا ہے، دعوت دین دی ہے، تحریک اسلامی کی ہمراہی دی ہے، اللہ نے ایک پاکیزہ صالح اجتماعیت دی ہے، ایک خوبصورت اسلامی لٹریچر دیا ہے، تو اس کے بعد تو اور زیادہ شکر گزار ہے۔
اور زیادہ انکسار، اور زیادہ لوگوں کی درد اور لوگوں کا محبت. اور وہی جو ہے وہ نظم جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جہاں کسی کو سونپ کر معمور ہو جانا. اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یار، کہ دل کے اندر یہ سوچ پیدا اور یہ محبت پیدا ہو. اس لیے آئیے میرے بزرگوں، میرے دوست اور میرے بھائیوں، یہ جو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اس شہادت کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اپنے وجود کو محبت سے معمور کرنا، پھر اس کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں گی، جو اس کے دوسرے مصرے کے اندر موجود ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پھر مومن کے لیے جو کہ وہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے وہ آزمائشیں. اور یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا، نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول یہ جو آزمائش ہے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آزمائش ہے یا پھر یہ وہ ہے سزا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ آزمائش تجھے تیرے رب سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، اگر یہ تکلیف جو ہے تو یہ اللہ سے دور کر دے تو یہ سزا ہے. یہ سادہ سمجھ، اگر یہ فتنہ اور وہ جو ہے کہ امتحان تجھے رب سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. اور لیکن یہ اگر اللہ سے دور کر دے وہ امتحان تو وہ اس کے لیے سزا ہے. اس لیے آئیے اس مرحلے کے اوپر، اس موقع کے اوپر، آپ میں سے ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی اس کام کو کرتے ہوئے. اور ظاہر وہ بزرگ ہمارے، سچی بات ہے، آج بھی ہماری بستیوں اور آبادیوں میں ہماری تحریک کے اندر ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے کہ جو مایوس نہیں ہیں وہ آج بھی اساتِ نظم کی چلتی پھرتی تصویر ہے. اب یہ امیر جماعت نے پنڈی کے اندر بزرگوں کا ایک اجتماع بلایا اور 92 سالہ بزرگ جو ہے واکر کے سہارے اور ویل چیئر کے اوپر اور اپنے پوتوں کی مدد سے جو کہ وہاں پہنچے ہیں کہ امیر جماعت نے ہمیں بلایا. آج بھی وہ اپنے آج بھی اس امیر کو جو ان کی عمر میں آدھا ہے، لیکن آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تحریک کا یہ ہمارا قائد ہے، ہم پر اطاعت نظم جو ہے کہ واجب ہے اور لازم ہے، اور اسی کی ابتدا کے اندر ہمیں اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنی ہے. اس لیے آئیے اپنے آپ کو جو ہے کہ دوبارہ یہ تربیت گاہیں، یہ مجالس اور یہ اجتماع کس لیے ہوتے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں. یہ ذکر اور شکر اور فکر کے اجتماع جو ہے کہ اس کے نام یہ ہمارے اجتماعات ہیں، ان کا نام تربیت گاہ رکھ دیجئے، اس کا نام جلسہ عام رکھ دیجئے، اس کا نام کوئی بھی رکھ دیجئے، یہ وہی عنوان ہے. اس لیے آئیے اس موقع کے اوپر ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اثر تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ صحیح علم مانگے کہ جس کے نتیجے کے اندر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے وجود کے اندر وہ کشش مانگے کہ جو اللہ یہ عطا کرے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ ہماری طرف راغب ہو جائیں، مائل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے اپنی کوششوں کی برکت کی دعا مانگے. اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے اوپر قائم رکھے اور اس کے اوپر جو ہے کہ مائل رکھے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. اور اپنی بات کو ختم کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.